मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। शायद मेरा आज का ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, बट कहीं ना कहीं मैं इसके बारे में जैसा जैसा बात करूँगी, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मैं मेरी माजरत चाहती हूँ। ये खास करके ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सेंटिमेंट्स से जुड़ा हुआ है, जो है दरगाह के बारे में और दरगाहों के असल मकसद के बारे में। और मुझे किसी के जज्बात को हर्ट करना नहीं है, ना मेरा इंटेंशन किसी के इमोशंस तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि दरगाह का असल मकसद। अब ये दरगाह का असल मकसद क्या है? दरगाह असल में एक मकबरा है, यानी कि ग्रेव, जहाँ मरने के बाद दफन किया जाता है। और ये ग्रेव होती है जहाँ किसी बुजुर्ग, वली या अल्लाह के नेक बंदे को दफन किया जाता है। लोग वहाँ दुआ करने, कुरान पढ़ने और अल्लाह से खुर्ब पाने के लिए जाते हैं, ना कि उस वली से कुछ मांगने के लिए। अगर कोई दरगाह पर जाकर सिर्फ अल्लाह से दुआ करता है और बुजुर्ग के आमाल से सबक लेता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई दरगाह के साहिब से मदद मांगता है या नजर, चादर, मन्नत को उनके नाम पर करता है तो ये शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाने के करीब चीज बन जाती है। अब समझते हैं कुरान और हदीस का नजरिया क्या कहता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो किसी और के साथ अल्लाह को ना पुकारे। और ये आता है सूरे अल जिन आया नंबर 18 में। इसका मतलब ये है कि दुआ, सजदा और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी बुजुर्ग, नबी या वली के लिए नहीं। सूफी और दरगाह का रस्म और रिवायत जो लोग करते हैं, जिसमें सूफी बुजुर्ग असल में तौहीद और अल्लाह की मोहब्बत सिखाते थे। उनका मकसद कभी अपनी खबर को मकामे जरियात बनाना नहीं था, लेकिन बाद में लोगों ने उनकी याद में दरगाह बनाई और कुछ ने उसे इबादत का मरकज बना लिया, जो इस्लाम का असल मकसद बिल्कुल नहीं है। दरगाह पर जाकर अल्लाह को याद करना, कुरान पढ़ना या सब्र और नेक अमल सिखाना जायज है, लेकिन बुजुर्ग से कुछ मांगना या उनके नाम पर मन्नत करना गलत और शिर्क के करीब है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करती हूँ। बेशक स्टार्टिंग में ही आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आई होंगी, बट जैसा कि मैंने कहा है, मुझे किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना है, तो हम इसे कुछ और गहरी बातों से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। अभी जो जिंदगी का सफर में इंसान हमेशा एक ऐसा मकाम की तलाश में रहता है जहाँ उसका दिल सुकून पाए, जहाँ उसके आंसू छुपा के या छुपके से गिर जाए, जहाँ उसका बोझ हल्का हो जाए और जहाँ उसको लगे कि उसकी फरियाद सुन ली गई है। इसी तलाश में लोग कभी मस्जिद का रुख करते हैं, कभी पहाड़ का, तो कभी तन्हाई का, और कभी किसी बुजुर्ग की खबर, जैसे हम दरगाह कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस्लाम दरगाह को प्रमोट करता है? क्या ये अमल सुन्नत और कुरान के मुताबिक है, या फिर ये सिर्फ लोगों के जज्बात और रिवायत का नतीजा है? दरगाह एक मकबरा होता है जहाँ कोई ऐसा शख्स होता है जो अपनी जिंदगी में अल्लाह के नेक बंदा था। लोग उनकी जिंदगी से असर लेते हैं, उनकी इबादत से, उनके अखलाक से, उनके सब्र से। और उन बुजुर्गों ने कभी अपनी खबर को इबादत का मरकज बिल्कुल नहीं बनाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि लोगों उनके कुछ आके मांगे। उनका पैगाम हमेशा एक ही था, सब कुछ अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही से उम्मीद रखो, अल्लाह ही पर भरोसा करो। इस्लाम का पैगाम बहुत सीधा और साफ है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, मदद सिर्फ अल्लाह से होती है। और ये सब हम कुरान में बार बार पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही इस्लाम इंसान के जज्बात को भी समझता है। ये भी हकीकत है कि एक नेक इंसान की खबर पर जाकर लोग उनकी याद से नसीहत हासिल करते हैं। खबर देखकर मौत याद आती है,
ایک بزرگ کے عمل دیکھ کر انسان بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے قبر پر جانا، قرآن پڑھنا اور اپنے گناہوں پر سوچنا، یہ سب اسلام میں جائز ہے۔ مگر تکلیف تو تب شروع ہو جاتی ہے جب انسان درگاہ کو وہ مقام دے دیتا ہے جو صرف اللہ کا ہے۔ جب لوگ بزرگ سے مدد مانگنے لگتے ہیں، ان کے نام پر منت کرتے ہیں یا ان کی قبر کو اس طرح پکڑنے لگتے ہیں جیسے وہاں کوئی قدرتی طاقت ہو، یہی جگہ اسلام جو ہے ہم کو منع کرتا ہے، کیونکہ مدد صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے اور کسی بھی بزرگ، نبی یا فرشتے میں ایسی قدرت نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر سکے۔ ایسا نہیں کہ بزرگ کی عزت کی نہیں جا سکتی، بالکل کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی یاد میں لوگ دعا نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، مگر دعا ان کے لیے ہوتی ہے، ان سے نہیں۔ اس لائن کو پھر سے دہراتی ہوں، مگر جو دعا ہے ان کے لیے ہوتی ہے، ان سے نہیں۔ قبر کی زیارت سے انسان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد یاد آتا ہے، لیکن جب قبر کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر لوگ وہاں جاتے ہیں تو یہ عقیدہ کا فساد بن جاتا ہے۔ اسلام درگاہ بنانے کا حکم بالکل نہیں دیتا۔ اسلام درگاہ کی عبادت کو پروموٹ تو بالکل نہیں کرتا۔ اسلام صرف ایک چیز کو پروموٹ کرتا ہے، توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ یہی اسلام کا مرکز ہے اور ہر اعمال، ہر عبادت، ہر نیت اسی ایک لفظ پر آ کے رک جاتی ہے، اللہ۔ اگر کوئی درگاہ پر جا کر اللہ کو یاد کرے، اپنی غلطیوں پر روئے، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائے اور اللہ سے قرب تلاش کرے تو یہ عمل لوگوں کے لیے نصیحت بن سکتا ہے۔ مگر اگر کوئی وہاں جا کر درگاہ والے بزرگ سے کچھ مانگے یا ان کو اللہ اور بندے کے بیچ کا راستہ سمجھے تو یہ راستہ گمراہی میں لے جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی قبر کو ایسے نہ بنایا جائے۔ ان کا پیغام ہمیشہ توحید کا تھا، ان کا عمل اللہ کے لیے تھا، ان کا صبر اللہ کے لیے تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بھی یہی تھا کہ جو کچھ بھی چاہیے وہ صرف اللہ سے مانگو۔ اسی لیے جو لوگ درگاہ جاتے ہیں ان کے جذبات کو برا نہیں کہا جا سکتا، ان کے دل کی پیاس سکون کی ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھانا چاہیے کہ سکون کسی قبر میں نہیں ہوتا، سکون اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سکون دینے والا کوئی نہیں۔ درگاہ ایک یاد دلاتی ہے کہ کبھی کوئی بندہ دنیا میں آیا، اس نے ایمانداری سے زندگی گزاری، اللہ کی عبادت کی اور پھر وہ چلے گئے، اور ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ قبر ہمیں اپنی اصل انجام ہی یاد دلاتی، یہی اصل نصیحت ہے۔ اسی لیے اسلام درگاہ کو عبادت کا مرکز نہیں بناتا، اسلام اللہ کو عبادت کا مرکز بناتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اس کا ہر راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درگاہ، عقیدہ اور حقیقت اور ایک روحانی سفر کے بارے میں۔ انسان عجیب مخلوق ہے، جب تک خوش ہوتا ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن جب درد اس کے دل کو چیر دیتا ہے، جب رات کی تنہائی اس کا نام پکارتی ہے، جب آنسو اس کی پلکوں سے گزر کر اس کی روح کو ہلا دیتی ہے، تو پھر انسان ایک ایسے سہارے کی تلاش کرتا ہے جہاں اس کا درد ہلکا ہو جائے۔ کبھی مسجد، کبھی سجدہ، کبھی رات کا اندھیرا، اور کبھی کسی بزرگ کی خبر جسے ہم درگاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ درگاہ کا نام آتے ہی لوگوں کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے۔ وہاں ایک خاموشی ہوتی ہے جو انسان کے اندر کے طوفان کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ پتھروں کی دیوار، پرانی تہذیب، ہوا میں بسی ہوئی عطر کی خوشبو، اور لوگوں کی آہستہ قدم چلتی دنیا، اور لوگوں کی آہستہ سے مانگنے والی دعائیں، یہ سب مل کر ایک احساس پیدا کرتے ہیں۔ اور شاید یہاں کوئی ہماری فریاد سن لے گا، شاید یہاں ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے، شاید یہاں وہ قدرت ہے جو ہمیں توڑ کر پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ لیکن
اصل سوال یہ نہیں کہ درگاہ کا محیط کیسا لگتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اسلام اس کا کیا مقام بتاتا ہے، اور یہیں سے روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارا اسلام ایک ایسا کلچر نہیں جو صرف ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرے۔ اسلام انسان کے جذبات کو سمجھتا ہے، اسلام انسان کے دل کے بوجھ کو دکھاتا ہے، اور اسلام اس کے اندر دبے ہوئے اس بوجھ کو بھی دکھاتا ہے جو وہ الفاظوں میں نہیں بول سکتا۔ اسلام جانتا ہے کہ سکون کی تلاش میں انسان بہت بار کسی کے قریب جا کے بیٹھ جاتا ہے جسے وہ اپنے دل کا ساتھی سمجھتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسلام ایک بنیادی سچائی کو پکڑ کر رکھتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، امید صرف اللہ سے بندی جاتی ہے۔ درگاہ کے بزرگ یا ولی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا، ان کے دل کو روشن کیا، ان کے اعمال کو قبول کیا، لیکن وہ بھی اسی زمین پر چلنے والے انسان تھے۔ انہوں نے بھی یہی ہوا مانی، یہی پانی پیا، یہی مشکلات جھیلے۔ اگر ان کے پاس یقین ہوتا تو وہ یقین صرف اللہ پر ہوتا، اور ان کے ذریعے جو لوگ ہدایت پاتے ہیں وہ بھی اصل میں ان کے اعمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے پاتے ہیں۔ آج لوگ درگاہ پر جاتے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ اپنی غلطیوں پر روئے کرتے ہیں، لیکن کچھ وہاں اس امید سے جاتے ہیں کہ بزرگ ان کی مشکل آسان کرے گا۔ یہی وہ نازک موقع ہے جہاں عقیدہ کا امتحان ہوتا ہے، جب دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کوئی بندہ، کوئی خبر، کوئی ولی ہماری مشکل آسان کر سکتے ہیں، تو یہ سوچ انسان کو آہستہ آہستہ توحید سے دور لے جاتی ہے۔ اور ہمارے بزرگ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خبر کو اللہ اور انسان کے بیچ کا پل بنایا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی زندگی سے سبق لیں، ان کے اعمال سے روشن ہو جائے، ان کے اخلاق سے بہتر انسان بن جائے، مگر ان کے مقام کو اتنا بڑھا دینا کہ لوگ ان سے مدد مانگنے لگ جائیں، یہ ان کی ٹیچ اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ درگاہ ایک یاد کہ ایک دن ہم بھی مٹی میں دفن ہو جائیں گے، ایک یاد کہ دنیا کی دولت، شہرت، طاقت سب ایک دن یہی رہ جانی ہے، ایک یاد کہ سب سے بڑا رشتہ اللہ کا رشتہ ہے جس سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ اس یاد میں روحانی قوت ہے، نصیحت ہے اور ایک گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب لوگ خبر کو عبادت کا مرکز بنا دیتے ہیں یا اس سے کچھ حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو پھر یہ روحانیت گمراہی کے بدل جاتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتے کہ انسان کا دل کسی مخلوق سے جڑے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا دل صرف خالق سے جڑا ہو۔ آج دنیا بہت تیز بھاگ رہی ہے، لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، اکیلے پن بڑھ جا رہے ہیں، درد گہرے ہو جا رہے ہیں۔ ایسے میں کسی درگاہ کی خاموشی انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اصل سکون کسی خبر کے نیچے نہیں ہوتا، اصل سکون اللہ کی رحمت میں ہوتا۔ ولی وہ تھا جسے اللہ نے نوازا۔ اگر آج ہم ان کی خبر پر جا کر اللہ سے نہیں، ان سے مانگتے ہیں تو وہ گناہ ہے، اور اللہ سے نئے راستے کی ہدایت مانگتے تو یہ سب سے خوبصورت عمل ہے۔ مگر اگر ہم وہاں جا کر ان سے مانگے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ خبر پر جاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، بزرگ کے اعمال سے سبق لو، اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، کیونکہ بزرگ کا درجہ ان کی زندگی کے اعمال سے تھا، خبر سے نہیں، اور ان کا اصل پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے تو پھر درگاہ ایک گمراہی کا مرکز نہیں رہتی، بلکہ ایک یاد، ایک سبق، ایک روشنی منظر بن جاتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف واپس بلاتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا ہر
बंद दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ बातें आगे बढ़ाते हुए दरगाह, हकीकत, जज्बात और इंसान का गुमशुदा सफर के बारे में कुछ गहरी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं दूर शहर के शोर से परे एक पुरानी सी इमारत होती है। उस पर वक्त का रंग जम चुका होता है। हवा उसकी दीवारों से टकराकर एक पुरानी कहानी सुनाती है और लोग वहां चुपचाप कदम रख कर गुजरते हैं, जैसे किसी की रूह को बेचैन न कर दे। इसी जगह को लोग दरगाह कहते हैं। लोग आते हैं कुछ अपनी टूटकर बिखर चुकी जिंदगी को संभालने के लिए, कुछ अपनी तन्हा रातों का बोझ हल्का करने के लिए, और कुछ इसलिए कि शायद उन बुजुर्ग की रूह से उनके गम हल्के हो जाएं। इंसान का दिल अजीब है। वो अक्सर सुकून वहां ढूंढता है जहां उसे लगता है कि कोई उसके दर्द को समझ जाएगा। लेकिन क्या दरगाह के वो बुजुर्ग उनका दर्द सुन सकते हैं? क्या वो उनकी मुश्किलें दूर कर सकते हैं? अगर ये सवाल किसी जज्बाती दिल से पूछा जाए तो जवाब में आता है हाँ, लगता है। लेकिन अगर ये सवाल ख्याल, ईमान और कुरान से पूछा जाए तो जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस्लाम ने कभी इंसान के दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। अल्लाह जानता है कि जब बंदे का दिल टूटता है तो वो किसी सहारे की तरफ भागता है, लेकिन इस्लाम एक बात साफ कर देता है, सहारा सिर्फ अल्लाह का होता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर नबी ने सिखाई, हर वली ने सिखाई है, हर बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी से सिखाई है। दरगाह के जो बुजुर्ग वो नहीं कर सकते जो अल्लाह करता है, क्योंकि वो खुद भी अल्लाह का बंदे थे। वो खुद अल्लाह के मोहताज थे, वो खुद अल्लाह के जरूरतमंद थे। लोग उनकी खबर को कुदरत का मरकज समझ कर जाते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग जब जिंदा थे उन्होंने कभी अपनी तरफ नहीं बुलाया। उनका पैगाम हमेशा यही था कि बंदा हमेशा अल्लाह की तरफ पलट कर जाता है और अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगता है। मगर दरगाह का मोहित इंसान के दिल को एक अजीब सी खींच देता है, जैसे रूहानियत समझ जाता है। लोग दरगाह के आंगन में खड़े होते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अक्सर ये समझते हुए कि बुजुर्ग उनके दरमियान में कोई नूरी वसीला बन जाएगा। लेकिन इस्लाम इस दोस्ती को कभी कबूल नहीं करता। इस्लाम बीच में किसी को लाया ही नहीं जाने देता, ना कोई खबर, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई रूह। इस्लाम कहता है जब तुम दुआ करो तो सीधा अल्लाह से बात करो, क्योंकि वो तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब है। फिर सवाल उठता है कि लोग फिर भी दरगाह की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? क्योंकि दरगाह एक जज्बाती मंजर होता है, एक ऐसी जगह जहां इंसान को लगता है कि वो अकेला नहीं। उसकी दुखी रूह को एक पल का सहारा मिल जाता है, एक खामोशी मिल जाती है, एक तसल्ली मिल जाती है। लेकिन ये तसल्ली जगह से नहीं होती, ये तसल्ली इंसान के दिल में जगती उम्मीद से होती है, और उम्मीद का असल मालिक अल्लाह है, दरगाह नहीं। जो लोग वहां जाके रोने लगते हैं वो इसलिए नहीं कि बुजुर्ग सुन रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनको लगता है कि यहाँ तकलीफ का बोझ उतार सकते हैं। इस एहसास में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जब इंसान मदद मांगने का रुख अल्लाह से हटाकर खबर की तरफ मोड़ देता है। अकीदे की बुनियाद तब हल्की हटती है जब बंदा सोचता है कि ये बुजुर्ग मेरी मुश्किल हल कर देंगे। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुश्किल हल करने वाला सिर्फ अल्लाह है। बुजुर्ग का मुकाम उनकी जिंदगी के आमाल से था, उनकी खबर से नहीं। हकीकत ये भी है कि खबर हमें जिंदगी का सबसे गहरा सबक देती है। खबर के पास खड़े होने से मौत याद आती है। याद आता है कि एक दिन हम भी मिट्टी में दफन होंगे। याद आता है कि दुनिया की हर चाहत एक दिन खत्म हो जाएगी। और याद आता है कि जो रास्ता हमने अपने लिए तैयार किया है वो या अल्लाह की तरफ ले जाएगा या गुमराही की तरफ। दरगाह हमें ये सबक दे सकते हैं, लेकिन वो हमें अल्लाह के बदले कोई नहीं दे सकता। दरगाह नसीहत का मरकज हो सकता है, इबादत का नहीं। दरगाह सुकून का एक मंजर हो सकता है, मदद का जरिया नहीं।
درگاہ یاد دلانے کی جگہ ہو سکتی ہے، دعا مانگنے کا مقام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ روحانیت کا مطلب غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ روحانیت کا مطلب قبر کی مٹی نہیں، روحانیت کا مطلب یہ احساس ہے کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے۔ روحانیت کا مطلب اللہ کی رحمت کا احساس نہیں، روحانیت کا مطلب دل کا جھک جانا ہے، کسی بزرگ کے آگے نہیں، اللہ کے آگے۔ جب بندہ ایک دفعہ اللہ کے آگے سچائی سے توجہ سے جھک جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں کر سکتی۔ اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور اسی روح کو وہ سکون ملتا ہے جو کوئی درگاہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کچھ خاص پاورفل لائنوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، تو کچھ غلطی ہو جائے تو معذرت۔ تو قسم اس رب کی جو ہمارے آنسو بھی گن کر اپنے عرش پر اٹھاتا ہے۔ اگر بندہ صرف اللہ سے مدد مانگ سک لے تو دنیا کا کوئی درگاہ، کوئی بزرگ، کوئی مخلوق اس کے نصیب کے راستے کو بدل نہیں سکتا۔ قسم اس اللہ کی جو رنگوں سے بھی قریب ہے، اس دنیا کے الگ الگ رنگ۔ سکون کسی قبر کے اندر نہیں ہوتا، سکون صرف اس کی رحمت میں ہوتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ درگاہ ہو، مسجد ہو یا کوئی اور جگہ، انسان کا دل تبھی روشن ہوتا ہے جب اس کا راستہ اللہ کی طرف ہو۔ ہمیں کسی کی نصیحت پر شک نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کی نیت پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ اپنے درد، اپنے تجربے اور اپنے یقین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی درگاہ پر اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کوئی مسجد اس لیے آتا ہے یا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایمان جگ چکا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے کیونکہ اس کی روح سکون ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ ہم سب ایک ہی رب کے بندے ہیں، اور اللہ ہی ہر دل کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اسی لیے کسی کو برا سمجھنا، کسی کا مذاق بنانا یا کسی کو گمراہی کا لیبل دے دینا، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے، اپنی عبادت کو صاف رکھنا، اپنی دعا کو سیدھی رکھنا، اور اپنا یقین اللہ پر رکھنا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا دل کے راز نہیں سمجھ سکتا، اور کوئی بھی ہماری زندگی کا رخ نہیں بدل سکتا۔ آخر میں بس کچھ اور باتیں، اللہ سب سے قریب ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے، ہر بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اور ہر درد میں ایک روشنی ابھر آتی ہے۔ نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے مختلفات، بس ایک عظیم سچائی جو اللہ سے جڑا رہتا ہے، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا کام اور میرا ویڈیو باتیں پسند آتی ہے تو پلیز ضرور لائک کرے، شیئر بھی کرے، اور میرے کام کو آگے بھی بڑھائے۔ اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھیے، اپنا ماں باپ کا بھی خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، شب بخیر، تھینک یو۔